تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حاضرین محترم، یہ واحد سوال ہے۔ اس طرح ماہ رمضان میں 2 ہجری کو بدر کے مقام پر غزوہ بدر پیش آیا۔ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ عظیم 313 مسلمان، 1000 سے زیادہ مشرکین۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اسی طرح اگلے سال 3 ہجری شوال کا مہینہ، انگریزی مہینہ مارچ کا 20 تاریخ تھی، تو غزوہ احد پیش آیا۔ مدینہ طیبہ سے باہر 2 میل کے فاصلے پر جبل احد، اس کے دامن میں یہ جنگ لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو سفیان، آپ تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 400 سپاہیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں مدینے میں داخل ہوئے۔ اس میں سبحان اللہ نہیں کہنا، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافر مدینے میں حملہ ہو رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کی بہادری شجاعت کا ذکر ہو، مسلمانوں کی کسی اچھائی کی بات ہو تو سبحان اللہ ہے۔ کافروں کی بات ہو کہ کافر نے مسلمانوں پہ حملہ کر کے ہم بیٹھوانا، یہ اچھا ہے۔ چنانچہ وہ یہودیوں سے آ کر ملا، ان کی حمایت اور مدد لینا چاہیے کہ ہم مسلمان کا معاملہ خاتمہ کرنے کے ارادے سے 400 مسلح سپاہی کو لے کر آیا۔ تو یہود مدینہ میں رہنے والے یہودی بھی میرا ساتھ، یہود امید کرتے کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میثاق مدینہ کر چکے، بلکہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر واحد کا کوئی گولا مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مدینہ طیبہ کے جتنے باشندے کا کوئی مذہب نہیں رکھتے، وہ سب مل کر اکٹھے ہو کر دفاع کریں۔ یہودیوں کے انکار کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو جاتے ہوئے اس نے مسلمانوں کی گھروں میں غارت کری تھی اور 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کی سپاہیوں نے چالاکی کی، جو کی بوریاں لے کر آئے تو انہوں نے وہ جو کی بوریاں پھینکنے شروع کر دی، خود بھاگ گئے۔ وہ جو کی بوریاں مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اسی لیے اس لڑائی کو سمیع کا نام دیا ہے۔ غزوہ سمیع کہا گیا، سمیع عربی میں جو ہوتے ہیں۔ چنانچہ مکہ جب واپس لوٹ گیا تو جاتے ہی اس نے ایک بڑا لشکر تنظیم کی، 3000 پر مشتمل مسلح فوج سے تیار کی۔ 700 سپاہی ایسے تھے جو مسلح پہ آگے آئے، زیرہ پوش۔ یاد رکھیں کہ جب ہم عرب کی کسی جنگ کا نام لیتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ مسلح تھے،
اور آگے چل کے آپ سنیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح زخمی ہوتے رہے. حضرت علی کو 80 زخم آئے، حضرت عمر کو 21 زخم آئے، حضرت صاحب کو 12 زخم آئے. حضرت علی سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے نظر آتے تھے. تو یہ زخمی ہونا، شدید زخمی ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے پاس صرف لڑنے کے لیے تلوار یا تیر کمان کی کوئی جسم کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے دفاع کے لیے کچھ نہیں. چنانچہ مکہ چونکہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں ہے، مکہ سے یہ قافلہ آیا 3000 کا لشکر، جن میں 200 گھوڑ سوار تھے، جن کی کمان اس وقت کے جنرل خالد بن ولید کر رہے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے خالد بن ولید. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہندہ بھی شامل ہے. اور اسلامی مورخین لکھتے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر بھی خواتین شامل ہو، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں، کیونکہ وہ انتقام اور بدلہ لینا چاہتے تھے، بدر کے مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے اگر مرد بھاگیں گے تو عورتوں کو غیرت دلائیں گے تاکہ یہ بھاگ جائیں یا فتح یاد ہو جائے، واپس نہ ہو. پورے شہر کا چکر کاٹ کر یہ شمال کی جانے والا، کیونکہ جنوب کی طرف ایک تو آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے کے گزرنے کی وجہ سے یہاں کے جو پتھر تھے وہ اس قدر نوکیلے اور تیز ہو چکے تھے چھری کی طرح کہ جن پر اونٹ اور گھوڑے کا انسانوں کا چلنا پھرنا تیزی کے ساتھ ناممکن ہے. لہٰذا جنوب سے آئے اور چکر کاٹ کے شمال کی نبی کریم علیہ السلام حاضر اس وقت مسجد قباء میں جب یہ مدینہ میں داخل ہوئے، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو حیرت نہ ہوئی، مسلمان بھی پریشان نہ ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کافی دنوں سے یہ خبر دے رہے تھے کہ مکہ والے کسی بھی وقت مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں. یہ مسجد بھی اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء جس کے اندر نبی علیہ السلام اسلام میں جو پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی یہ مسجد قباء، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب مدینہ کے قاصد نے کہا یا رسول اللہ والا دل کا دربار پر عمرہ کرنے مکہ چھوڑ کے یہاں چلے آئے. اب مکہ 400 کلومیٹر دور ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اپنے گھر سے نیت کر کے وضو کر کے میری اس مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھے گا اسے پورے عمرے کا ثواب دے دیا. یہی عمرہ ہے تمہارا. اللہ کے محبوب نے اللہ کے دیے ہوئے اپنے اختیارات استعمال فرمائے. آج بھی مسجد قباء کے اندر جائیں کہ رات کے اوپر وہ حدیث پاک لکھی ہوئی، آج بھی لکھی ہوئی کہ یہاں 2 نفل رکعت پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر. اور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب آپ اس مسجد میں نہیں آتے. ہفتے کے روز یا روز کے روز آپ کی عادت کریمہ بھی آپ یہاں تشریف لاتے، نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، لوگوں سے خطاب کرتے اور پھر واپس چلے. چنانچہ یہ دن اور یہ آنے والی رات نبی علیہ السلام نے ملاقاتوں میں بلا. مدینہ طیبہ کے اندر مختلف قبائل رہتے، ان کے لیڈروں سے، سرداروں سے، سربراہوں سے ملاقات. نبی علیہ السلام کے سامنے 2 چیزیں، ایک تو مدینے کے یہودی تھے جو مدینے میں رہتے کہ اگر ہم جنگ کے لیے چلے جائیں گے پیچھے سے مسلمانوں پہ
مسلمانوں کی خلاف احتیاط نہیں کرنا ہے، پکی بات۔ غریبان علیہ السلام کو عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا رئیس المنافقین کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر بڑے مضبوط کلام مکان ہیں ہمارے پاس، ان کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑی۔ وہ چاہتا تھا مسلمانوں کی قوت، طاقت، شجاعت، بہادری محبوس ہو کے رہے۔ نبی علیہ السلام نے تجویز کو سنا لیکن آپ نے منظور نہیں کرا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دفاعی جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی اشیاء اتنی وافر مقدار میں گھروں میں موجود ہو کہ اگر یہ محاصرہ 15 سے 20 دن مہینہ بھی رہ جائے تو کوئی تکلیف نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ واحد جرنیل سپاہی اسلام کے سپوت ہیں جن کو زبان نبوت میں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء امت نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ یہ نقطہ دیکھ کر رہنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت امام حسین تو 6 سال کی عمر کے بچے تھے۔ پھر 61 ہجری میں جا کے جب جنگ ہوئی تو اس میں جا کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو امت نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہیدوں کا سردار میرے رسول جو اسی غزوہ میں شہید، آپ ان کے کھڑے ہو والذی انزل علیک الکتاب لا تطعم اليوم طعاما حتی اجالدهم بسیفی خارج المدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی انزل علیک الکتاب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، کتاب عطا فرمائی، لا تطعم اليوم طعاما، آج میں اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، حتی اجالدهم بسیفی خارج المدینہ، جب تک کہ مدینے سے باہر نکل کر مشرکین مکہ کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالو۔ قسم کھائی نبی علیہ السلام کے چچا نے، یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں رب کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ اب یہ لڑائی مدینے کے اندر نہیں، مدینے سے باہر۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ انصار مدینہ میں سے بھی کوئی بات، انصار مدینہ کے سردار حضرت نعمان کھڑے ہوئے، سب کہے رضی اللہ عنہ، جب کسی صحابی کا نام بولے پڑھے سنے تو رضی اللہ عنہ کہا کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تقریر کی، وہ تقریر میرے پیارے رسول
اس کی دلیل دیتے ہیں، فرمایا لِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اس لیے کہ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَلَا أَخِرُ يَوْمَ الزَّحْفِ، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج میدان جنگ سے تیر دکھا کر بھاگوں گا نہیں، جان بچا کر بھاگوں گا نہیں۔ اے نعمان کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم تلواروں کو دے کر تیروں کی بارش کو دے کر بھاگ نہیں جاؤ گے؟ تو اس کی بھی دلیل دیتے ہیں، لِأَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ سے اس کے محبوب سے عشق کرتا ہے پھر اسے جان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، میرے نبی کے صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر ہر لمحہ اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنا سب کچھ عزت و آبرو کو لیے پھرتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی آنکھ کا اشارہ ہو جائے ہم اپنی جان فدا کر دیں، کیونکہ صحابہ نبی کے اشارے پر اپنی جان دے دینے کو اپنے لیے معراج سمجھتے تھے۔ یہ ہماری زندگی کی معراج ہوگی کہ ہم اپنے رسول کے اشارے پر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی آواز گونجی میدان جنگ میں، کریم آقا علیہ السلام سیدنا کے لال کی آواز گونجی، من میں یاخذ ھذا السیف بحقہ، ارے ہے کوئی جوان مرد جو آج مجھ سے میری تلوار لے اور میدان میں جا کر اس تلوار سے دشمنوں کو اتنا کر دے کہ میری تلوار کا حق ادا ہو جائے۔ ہے کوئی ایسا جو میری تلوار رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کر دے؟ ایک نوجوان لڑکا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو دجانہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان جائیں آقا، صرف اتنی وضاحت فرما دیجیے کہ تلوار کا حق کیسے ادا ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تضرب به العدو حتی ینہلا، اس کا حق ادا ہی ہوگا کہ تم دشمنوں کو اس کا کاٹتے کاٹتے چلے جاؤ کہ یہ تلوار دشمنوں کی گردنیں کاٹتے کاٹتے تیری ہو جائے۔ جب یہ میری تلوار تیری ہو جائے گی میں سمجھ لوں گا کہ میری تلوار کا حق ادا ہوا۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آقا پھر یہ تلوار مجھے عطا فرما دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں تلوار کا حق ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنی تلوار اپنے نوجوان سپاہی اسلام کے عظیم سپوت حضرت ابو دجانہ کے حوالے کی۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار کو لیا، بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے ہوشیار و چالاک تھے، میدان جنگ کے اندر جنگ لڑنے کی کافی ترکیبیں بھی جانتے تھے۔ ان کا مخصوص طریقہ بھی تھا کہ دشمن سے لڑنے سے پہلے اپنی جیب سے سب رومال نکالتے، اپنے ماتھے کے اوپر سب کپڑے کی پٹی باندھ لیا کرتے، وہی کپڑا سرخ رنگ کا نکالا، اپنے ماتھے کے اوپر اس سرخ کپڑے کا پھر رومال باندھا، یہ پٹی باندھی، سینہ تان کر غرور و تکبر کے ساتھ کرتے ہوئے کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے آگے پہننا شروع کر دیا۔ صحابہ کام گئے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، ابو دجانہ سے غلطی ہوگی معاذ اللہ، یہ تو سینہ تان کر تکبر اور برائی کے ساتھ آیا کرتے ہوئے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کالے کپڑے والے نے دیکھا تو صحابہ کرام سے
السلام گواہی دیتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر 100 مشرکین کا جنگجو ایک دستے میں آ کے حملہ کر دیا، اس وقت صرف 12 افراد تھے نبی علیہ السلام کے پاس۔ یہ جبل احد ہے، یہ میدان ہے جہاں جنگ ہوئی، سامنے چھوٹا سا ٹیلا ہے کنین کے نام، آج بھی موجود، لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، جب کہ اوپر جانے کی اجازت نہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 افراد پر مشتمل دستہ اس ٹیلے کے اوپر متعین فرما دیا۔ نگاہ نبوت جانتی تھی کہ کوئی دشمن پیچھے سے، ٹیلے کے پیچھے سے مسلمان پر حملہ آور ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا حالات کچھ بھی ہو جائیں، آپ لوگوں نے یہی پہ جگہ کو چھوڑنا ہے۔ خالد بن ولید جو اس وقت حالت کفر میں تھے، 200 گھوڑ سوار مسلح جنگجو مشرکین کے ٹولے کو لے کر وہ پیچھے کھڑے تھے، انتظار میں کہ مجھے موقع ملے میں مسلمانوں پہ حملہ کروں۔ تمام مورخین لکھتے کہ خالد بن ولید نے پوری زندگی کبھی شکست نہیں کھائی، لیکن آج انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں اسلام قبول کر لیا تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے ملقب کیا۔ فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، میرا خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اب جس کو اللہ کے نبی نے تلوار کہہ دیا، پھر آخری لمحے تک کوئی بھی خالد کو شکست نہیں دے پایا۔ اللہ کی تلوار کو کون ہرا سکتا؟ مگر کیونکہ اس غزوہ تک وہ حالت کفر پر تھے۔ جب مشرکین شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، مسلمان یہ سمجھے کہ شاید جنگ ختم ہو گئی، مشرکین جانے بچا کے بھاگ رہے، ان کے خیمے موجود ہیں، ان کے اونٹ موجود ہیں اور ان کے گھوڑے موجود ہیں، کھانے پینے کے سیاح موجود ہیں، چلو یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس ٹیلے کے اوپر جو 50 افراد کھڑے تھے، 10-12 افراد کے علاوہ باقی سارے ملے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے روکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو جائے مت نیچے اترنا، مگر انہوں نے اجتہادی غلطی کی، خطا کی، کہنے کہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا جنگ کے دوران، اب تو جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ رہے ہیں جانے بچا کر، اب ان کا مال مالے غنیمت، اب تو لڑائی ہو گئی ہے، اب تو مصر مالے غنائم کو حاصل کرنا، یہ سوچ کر وہ نیچے آئے۔ حضرت عبداللہ اوپر رہ گئے، ابن جبیر اور 10 یا 12 افراد ان کے ساتھ رہے۔ خالد بن ولید نے موقع مل گیا، 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ جب حملہ آور ہوئے، اب کافر بھاگتے جا رہے، مسلمان ان کے تعاقب میں ہیں، ادھر پیچھے سے خالد بن ولید کے 200 گھوڑ سوار فوج کا دستہ ہے۔ اب وہ 10 یا 12 افراد مقابلہ کرتے رہے، آخرکار وہ سارے کے سارے شہید ہوئے۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان درمیان میں آئے، ادھر مشرکین بھاگ رہے تھے، عورتیں آ کے سب بندی کر کے کھڑی ہو، بال انہوں نے بکھیر لیے، اپنے گریبان چاک کر لیے۔ مورخین لکھتے ہیں یا عمرہ علقمہ نامی ایک خاتون کا تذکرہ آتا، اس کا ذکر نہ کیا جائے، اس کی بہادری کا بھی ابن شاکی ہوگی۔ کافروں میں سے بڑی لمبے قد والی اور کشادہ شانوں والی 9 علمبردار مارے گئے مشرکین کے، جو جھنڈے اٹھا کے پھر رہے تھے۔ جب نامہ آدمی ان کا گرا، اس کا پرچم اس عورت نے تھاما، اس کی تلوار
نبی کے فرمان پر 100% عمل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے انہیں تکلیف کا وقت گزارنا پڑ گیا، افراتفری پھیل گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے 2 دندان مبارک شہید ہو، آپ زخمی ہو، اور ایک خبر مشہور کر دی مشرکین نے، معاذاللہ مسلمانوں کے نبی شہید کر دیے۔ جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اے مسلمانوں بتاؤ عبداللہ کے دولے یتیم شہید ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے نعرہ لگانے حضرت عمر سے نعرہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی میرے رسول کے بارے میں کوئی اعلان کرے، جو لوگ صحابہ سنیں گے ان کا کیا حال ہو۔ تو وہیں سے وہ نشیبی علاقہ تھا جہاں پہ تھے، وہیں سے آواز لگا، حضرت عمر بھی بلند قامت اور کشادہ شان والے تھے، آپ نے وہیں سے اعلان کیا، اے ابو سفیان سن، الحمدللہ ہمارے رسول زندہ اور حیات، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ خیریت کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ خبر مسلمانوں کے کانوں تک پہنچی، جو انفرادی طور پر لڑنے کی تیاری میں تھے، انہوں نے پھر صف بندی کرنی شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا خالد بن ولید کے ساتھیوں میں سے 100 افراد نے نبی علیہ السلام کے آس پاس گھیرا کیا، آپ کو نقصان پہنچانے کی، جبکہ آپ مجنون ہی دندان مبارک شہید کی ہوتی۔ اس وقت 12 افراد تھے ٹوٹل نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمانے، جن میں حضرت عمر بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے، یہی حضرت ابو دجانہ بھی تھے، حضرت انس بھی تھے، حضرت صابر بھی وقاص بھی تھے، ٹوٹل 12۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، ٹوٹل 12، جن میں سے 2 فوری طور پر موقع پر شہید ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے تلوار دی کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، تلوار سے لڑتے لڑتے تلوار بھی ٹیڑھی ہو گئی، بازو بھی شک ہو گئے، جب تلوار اٹھانے کی سکت بھی بازو میں نہ رہی تو پھر دیکھا کہ میرے رسول کے کئی دشمن آ رہے ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے، تو تلوار پھینک دی اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو۔ کیسا نوجوان تھا، کیسا عشق تھا میرے رسول کا، اللہ نے کیسا ایمان اپنے سینے میں بھر دیا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تیر آ رہے ہیں اور جسم میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کبھی جا رہے ہیں موٹر سائیکل میں، کالے مچھر آنکھ میں اچانک آ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں بھی تیر لگ رہے، ماتھے پر بھی تیر لگ رہے، گلے پر بھی تیر لگ رہے، چھاتی پر بھی تیر لگ رہے، پورا جسم تیر میں وصل ہوتے چلے گئے۔ حضرت ابو دجانہ کے چہرے پر مسکراہٹ، خوش تھے، جان کی پرواہ نہیں تھی، خوشی اس بات کی تھی کہ میں اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، یہ میرے رسول کے صحابہ تھے۔ جب خون زیادہ بہ گیا، آپ نیچے زمین پر تشریف لائے، ایک ہی لمحے کے اندر ملک الموت نے روح کو نکال لیا، میرے نبی کے عاشق کو تڑپنے کی تکلیف بھی نہیں۔ جو یہ حضرت انس نے تلوار پھینکی، وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ارے ایسے بہادر کہاں سے ہے؟ ابو سفیان جب واپس گیا تو جاتے جاتے جملہ بول کے گیا، اس نے کہا میں حیران ہوں کہ ایک شخصیت کو بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی جانوں میں ٹکڑے ٹکڑے کراتے رہے، ارے کوئی اتنا بھی پیار کسی سے کرتا ہے جتنا صاحب محمد نے محمد عربی کے ساتھ۔ ارے تکبیر!
کریم آقا نے سلام کی آنکھوں میں نبوت والی سرمگی آنکھیں پانی سے بھر گئی. ارے لطیف سی تمنا سنی اپنے عاشق کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے قدم مبارک پر چھونا چاہتا ہوں, آپ کے قدموں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے نبوت والا قدم حضرت زیاد کے منہ کے قریب کیا. انہوں نے جسم کو قبر لے کر لٹایا اور اپنے دونوں لب میرے رسول کے دائیں پاؤں کے قدموں کے ساتھ مس کر کے چوم لیا اور جان جانے آفری کے حوالے کر دی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا زید جلدی آؤ, جا کر میدان کے اندر تلاش کرو حضرت سعد بن ربیع, میرے غلام کو تلاش کرو. جا وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے تھے, انہیں جا کے تلاش کرو اور انہیں میرا سلام دے. اس امتی کے قربان جاؤں جس کو کالی کملی والا تلاش کرا کے نبوت والے سلام کا تحفہ دیا. ارے عاشق تو اپنے محبوبوں کو تلاش کیا ہی کرتے ہیں. اس محبوبے کو جہاں کے قربان جاؤ جو اپنے چاہنے والوں کو تلاش بھی کرائے پھر ان کو سلام کا تحفہ بھی عطا فرمائے. حضرت زید بن ثابت کر کے نام تلاش کرتے کرتے حضرت صاحب کے قریب پہنچ گیا.
یہ صحابہ کی سنت ہے. میرے رسول کے ہاتھ میں نے ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے روح پر بات کر دی. حضرت زید بن ثابت دوڑے چلے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے جب یہ پیغام یہ میسج حضرت سعد النبی کا سنایا تو میرے رسول نے حضرت سعد کو وفاداری کی ڈگری جاری سنت وفاداری عطا کر دی. میرے رسول کی آواز سننی ہے صحابہ سنو رحمہ اللہ نصح للہ و رسولہ حی و میتا. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں میرے ساتھ کے اوپر ارے زندگی اور موت دونوں ہاتھوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہی رہا. کیا کہتے ہیں اس غلام کی جس کی وفاداری کی گواہی امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جس کے وفادار ہونے کی شہادت ہے گواہی ہے اس کی گواہی اور اس کے ایمان کا کیا کہنا. اب یہاں آخر ایک واقعہ بیان کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور یہاں یورپی مورخین نے بھی لکھا اسلامی مورخین نے بھی لکھا حضرت ابو دجانہ شہید ہو گئے حضرت انس شہید ہو گئے باقی 10 افراد بچے. ان 10 افراد نے 100 کافروں کا مقابلہ کیا. ایک مسلمان کی تلوار ہوا میں لہراتی تھی تو مقابلے میں 10 کافروں کی تلواریں 10 افراد کی تلوار آتی تھی مقابلے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ طبیب تھے مدینہ طیبہ کے جراح تھے وہ بڑے ڈاکٹر آپریشن کرنے والے جب اللہ کے نبی کے حکم سے انہیں لایا گیا انہوں نے حضرت علی کو دیکھا تو حیران ہو فرماتے ہیں اے علی میں کہاں پٹی مانگوں کہاں خون بند سر سے لے کر پاؤں تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا شخص بہادر نہیں دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک 80 کاری زخم تلواروں کے نیزوں کے باتوں کے کھجروں کے تیروں کے کھا چکا ہو اور پھر بھی لڑتا رہا ہو تلوار چلاتا رہا ہو لہو بہتا رہا ہو درد جلدی سے اٹھتی رہی ہو مگر کسی چیز کی پرواہ نہ کی ہو. اے علی تجھے تو سر سے لے کر پاؤں تک ارے پٹیوں میں باندھ کر تختے روان کے اوپر ڈال کر کندھوں پر اٹھا کر لے جانا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بڑے گہرے گھاؤ تھے 21 کے تھے. تمام مورخین لکھتے ہیں یہ 10 صحابہ مسلسل تلوار چلاتے کسی نے اپنے زخم کی پرواہ نہیں کسی نے اپنے لہو کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے درد و تکلیف کو نہیں دیکھا جب تک ان 100 افراد کو پسپا نہیں کر دیا اور جب تک خالد بن ولید کی قیادت میں آنے والا گروہ جب تک پیچھے بھاگ کر جانے بچا کر واپس نہیں گیا یہ تلواریں چلاتے رہے. 10 افراد میں جنگ کا پانسہ ہی پلٹ رب نے سچ کہا کہ ایک مسلمان داتا بیوی کافروں پر بھاری شاید ہے کہ وہ مسلمان ہو ہماری تمہاری طرح بناسپتی نہ ہو. آج تو بناسپتی مسلمان ہے کوئی ڈالتا کوئی کسان کوئی صوفی کوئی شام کی کوئی ہے اصلی نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مسلمانوں کا مددگار ہے. جب وہ 313 مسلمانوں کو ہاتھ جگہ دیکھتا ہے تو 5000 فرشتے آسمان سے اتار دیتا ہے. ایک کو بھی ہاتھ نہ چاہے. آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں ہر جگہ ذلیل و رسوا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ان میں سے اصلی بہت کم ہے بناسپتی مسلمان زیادہ ہم سے نام کے مسلمان نام رکھ دیا غلام مصطفیٰ نام رکھ دیا اللہ پیتا پیر پیتا غلام رسول. اللہ کیا اس ماہ رمضان کو دیکھ لیجیے رحمت والا مہینہ آیا جتنے کاروباری دکاندار ہوتے کسی نے نماز نہیں پڑھی ہو اور ڈبل ریٹ بڑھا کر مسلمان بھائی کو لوٹا ہوگا پورا نہیں. جب ہمارا کردار ایسا ہوگا پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی پھر وبا کا خاتمہ کیسے ہوگا. وہ تو وہ لوگ تھے
کہ جو نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کر دیا۔ آپ نبی علیہ السلام کا نام لیں اور آپ کی سیرت کو نہ اپنائیں، آپ کے کردار کی اتباع نہ کریں، نبی سے پیار کا دعویٰ ہو اور نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، یہ کیسے آج؟ نبی علیہ السلام نے سعد کو دیکھا کہ سعد زخمی حالت میں بھی تیر چلاتے تو صحیح ٹھکانے نشانے پہ لگے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس آ کر بیٹھے، آپ نے فرمایا سعد یہ لو تیر، 13 تیر تھے اس وقت نبی علیہ السلام کے ترکش کے اندر۔ آپ نے ایک ایک تیر اٹھا کے اپنے غلام سعد کو دیا، فرمایا سعد مجھ سے تیر لیتے جاؤ، میرے دشمنوں کو مارتے جاؤ۔ اور 13 بار میرے رسول نے ایک ہی جملہ بار بار ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو، میں اللہ
جو کہا سچ اس کے بارے میں بھی ایک جملہ ارشاد ہے، فرمایا ہے میرے صحابہ سنو ہاذا جبل یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ کو دیکھو یہ میرا عاشق، ہاذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پورے کا پورا پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے جب حج عمرہ کرنے والے وہاں جاتے ہیں شہدائے موت کو سلام پیش کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت ابو دجانہ، حضرت عمرو بن جموح جیسی شخصیات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ان کے اس غزوہ میں دو شہادتیں بڑی پیاری پیاری، ایک نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حنظلہ جنہیں رسول ملائکہ فرشتوں نے غسل دیا، ان دونوں کی شہادت کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے جمعہ مبارک کروں گا۔ تو ہر حاجی جانے والا اس پہاڑ کی زیارت کرتا ہے، اس کا ایک ایک سنگ رہے گا میرے نبی کے سے عشق کرنے والے۔